अस्सलाम वालेकुम, मैं मेमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज हम बात करेंगे नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद ख़ान के बारे में। मलक अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 को कालाबाग के सरदार अवान ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने अपनी एजुकेशन एचिसन कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और उनका शुमार बड़े जागीरदारों में होता है और सियासतदानों में होता है। उन्होंने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में काश्तकारी के जदीद तरीक़ों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके वो तमाम चीज़ें सीखी और एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें बाकमाल सलाहियतें थीं। उनकी सलाहियतों का शुमार इस तरह से था कि मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ भी उनकी मदाह थी कि इनमें बहुत बाकमाल सलाहियतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेशन में ये आलम था कि जंगल का शेर भी उनको मानता था, लेकिन अब उनके शहर के वासी भी उनसे बागी हो चुके हैं। इनके एक बहुत मशहूर मकूला है कि इनके जीते जी इनके घर से जनाजा उठते ना देखा, क्योंकि नवाब साहब का एक बहुत फ़िक्रा मशहूर था कि मौत भी आते आते हमारे घर का रास्ता भूल जाती है। नवाब साहब की वालदा जब वफ़ात पा गई तो इर्द गिर्द के लोग जब उनकी ताज़ियत करने के लिए गिरदोनवा के लोग आए तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे ताज़ीदी अल्फाज बयां करें। इतना उनका रोब और दबदबा था और वो आए और खामोशी से बैठे और चले गए। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ अगर हम उस पर बात करें तो सियासत जो है उनकी अयूब खान के दौर से शुरू हुई। सियासत में उनका शुमार बड़े सियासतदानों में होता था और वो गवर्नर रहे हैं अयूब खान के दौर में। और उनकी एक बात बहुत मशहूर ये भी थी कि वो कहते थे कि मैं अपनी दाईं मुँह हिलाऊँ तो मशरक़ी पाकिस्तान हिला दूँ और बाईं हिलाऊँ तो मगरबी पाकिस्तान हिला दूँ। अयूब खान से उसके बाद इनके आहिस्ता आहिस्ता सियासी इख्तलाफात होना शुरू हो गए। जब सियासी इख्तलाफात बढ़ते चले गए तो उनकी सियासत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उनकी सियासत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होती चली गई। सियासी इख्तलाफात कुछ यूँ थे कि एक बार काबीना में उन्होंने शमूलियत से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं उन अरकान के सवालों के 2% के अरकान के सवालों के जवाब दूं जाके काबीना में बैठ के। इस बात को बहुत ज़्यादा मायूब समझा गया कि आपने ये अल्फाज कहे। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा सियासी चपकलिश में इजाफा हुआ, जब हबीबुल्लाह बराचा के ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत की, अयूब खान चाहते थे कि हबीबुल्लाह बराचा जो हैं वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हों, और जबकि नवाब ऑफ कालाबाग ने साजिश करके उनको नाकाम कर दिया और जिससे अयूब खान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उनकी इख्तलाफात इतने रोज़ ब रोज़ बढ़े कि उनकी सियासत जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पज़ीर होती चली गई। अगर हम उनकी शख्सियत की बात करें और इंतज़ामी तर्ज़ अमल के बारे में बात करें तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। नवाब ऑफ कालाबाग किसी किस्म की बद इंतज़ामी को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने एक अफसर को वार्निंग दी कि अगर वो हंगामा आराई को रोक ना सके, उस वक़्त कुछ ऐसे मामलात हो रहे थे तो उन्होंने वार्निंग दी और कहा कि अगर आप ये काम ना कर सके तो अपने आप को फारिग समझिएगा, आप ड्यूटी पे मत आइएगा। और पुलिस को आवाम का खादम तस्वर करते थे। एक दफ़ा कुछ वाक़या यूँ हुआ जो वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था कि एक आम आदमी का बच्चा अगवा हुआ तो नवाब साहब इस पे बहुत ज़्यादा बरहम हुए। उन्होंने डीएसपी का बच्चा अगवा करवा लिया, वो सिर्फ रियलाइज़ करने के लिए कि आपकी ये तकलीफ़ जो है इसी तरह एक आम बंदे की भी तकलीफ़ है, तो आप इसको जल्दी जो है मामले को कवर करें। और हुआ ये कि अगवा करने का नतीजा ये निकला कि 2 दिन के बाद ही बच्चा बाजियाब हो गया। और घर की ख़वातीन के बारे में उनकी जो सोच थी वो कुछ इस तरह से थी कि जब इनकी घर की ख़वातीन बाहर निकलती थी बाज़ार के लिए या शॉपिंग के लिए या किसी भी ज़रूरी काम के लिए, सबसे पहले वहाँ हर जगह पे जिस एरिया में जाना होता था कि ऐलानात करवाए जाते थे कि आज नवाब साहब के घर की ख़वातीन निकलेंगी, तो फिर वहाँ
بازاروں میں اگر جاتے تھے تو بازاروں میں لائٹیں جو ہیں وہ گل کروا دی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ آج جو ہے وہ بیگمات نکلیں گی. تو یعنی بالکل وہی منظر تھا جیسے مغل بادشاہوں کے دور میں ہوتا تھا. اگر انفارچونیٹلی کوئی شخص کوئی مرد وہاں پہ بازار میں کھڑا رہ جاتا، نظر آ جاتا کہ وہ بیگمات گزر رہی ہیں اور وہاں سے کوئی غیر مرد جو ہے وہاں پہ ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تو ان کو سخت سزائیں دی جاتی اور ان کو ہنٹر کے ساتھ پیٹا جاتا. اگر نواب صاحب کی شادیوں کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ان کی شادیوں کے بارے میں کوئی حتمی رائے کسی نے نہیں دی کہ ان کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اور اس بارے میں مکمل طور پہ کوئی بھی نہیں بتا سکا آج تک. لیکن وہی سیم سچویشن جیسا کہ شہباز شریف صاحب کا نہیں آج تک کوئی بتا سکا اور مصطفیٰ کھر کا نہیں کوئی بتا سکا کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے اثر و رسوخ کی کہ نواب صاحب کے جو بورڈ بنگلے میں بہت ساری ایسی شخصیات جن کی وہ میزبانی کر چکے تھے، سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے علاوہ امریکی خاتون اول روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات جو ہیں وہاں پہ ان کی میزبانی کر چکے تھے. نواب صاحب کی اگر دوستوں میں بات کی جائے تو ان کی دوستی سکندر مرزا سے تھی بہت زیادہ، اور انہوں نے اپنے علاقے داؤد خیل کے مقام پر نواب صاحب نے 4 کارخانوں کی منظوری لی اور جس میں سیمنٹ اور کھاد کی فیکٹریاں شامل ہیں. اس علاقے میں انہوں نے انڈسٹری کا قیام کیا تو بہت سارے بے روزگاروں کو روزگار میسر ہوا اور بہت سارے افراد کو روزگار مل گیا. اور اگر ہم ان کی ملازموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بات کریں کہ نواب صاحب اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تو پھر نواب صاحب تنخواہ دیتے تھے، مگر تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملازمین کو مہینے کے بعد گندم بھی دیتے تھے اور ان کے بجلی کا بل، کھانا، ادویات، رہائش، غرض کے جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ ساری نواب صاحب کے ذمے تھی اور تنخواہ جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتی تھی. کالا باغ کا قلعہ جو ہے وہ کالا باغ کا قلعہ فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار مانا جاتا ہے. اس کا مرکزی گیٹ جو ہے اس کو کراس کریں تو دائیں جانب آپ کو گھوڑوں کا اسٹبل دکھائی دے گا اور بائیں جانب جو ہے آپ کو آٹا پیسنے والی چکی، اور پھر آگے دور تک نگاہ دوڑائیں تو ملازمین کی ہاؤسنگ کالونیز آپ کو نظر آئیں گی. بالکل اسی طرح کا منظر پیش ہوگا جیسا کہ کسی بادشاہ کے محل کا منظر ہوتا ہے. نواب صاحب کے جو ذاتی سامان ہے، ان کے وفات کے بعد جو ذاتی سامان اور ان کے کمروں کی جو دیکھ ریکھ ہے وہ ان کے دونوں پوتوں کے ذمے تھی، نوابزادہ ملک فواد خان اور نوابزادہ ملک عماد خان. لوگ ان کی یادگار میں ان کی اشیاء کو دیکھنے آتے، خصوصی طور پہ طلباء اور افسر اور تاجر، یہ وہ لوگ جو کہ وہاں پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں اور ان کی اچھی کھانے کے ساتھ تواضع کی جاتی اور ان کی مہمان نوازی میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں رکھی جاتی. یہ ان کی روایت میں شامل ہے. آگے ہم اگر بات کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلی آتی چلی آئی کہ نواب فیملی کی ایک وقت تھا کہ بیگمات جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، مطلب نکلتی تھی تو ایک انہوں نے دائرہ کار بنایا ہوا تھا، قواعد و ضوابط بنائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی شخص وہاں ان کا گزر نہ ہو، کسی بھی غیر مرد کا وہاں سے گزر نہ ہو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو نواب صاحب کی پوتیاں سمیرہ ملک اور عائلہ ملک وہ بھی سیاست میں انہوں نے اپنا قدم رکھا. اب سمیرہ ملک اور عائلہ ملک کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ دونوں الگ الگ سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ان کی اکثر اوقات ان کی آپسی سیاسی چپکلش بھی ہوتی تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے چپکلش اتنی بڑی کہ معاملہ تھانے کچہری تک پہنچ گیا. نواب صاحب کی وفات کے بعد کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ کچھ پراسرار چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے
ان کی جو موت ہے وہ طبی نہیں ہے، اور مختلف آراء جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، لیکن تحقیق کے مطابق اگر ہم بات کریں تو نواب صاحب کے جو 2 بیٹے نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان، بات یہ ہے کہ اسد خان کی گولی سے نوابزادہ امیر محمد خان جو ہیں وہ وفات پائے تھے، لیکن وہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا کہ صبح کا وقت تھا۔ نواب صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ صبح ہمیشہ اپنی صبح کا آغاز گاجر کے مربے کے ساتھ اور بادام کے ساتھ وہ کھایا کرتے تھے، اور ملازم ان کو ان کے کمرے میں دے جایا کرتا تھا۔ نواب صاحب کھاتے تھے، اور جب گاجر کا مربع جو کھا رہے تھے آخری بائٹ ان کی رہ گئی اور وہ کھاتے کھاتے سیڑھی پہ بیٹھ گئے، تو یکدم شور وہاں پہ محسوس ہوا، اور کچھ غیر معمولی قسم کی وہاں پہ حرکات و سکنات دیکھنے کو ملی، اور ملازم نے جب شور سنا کہ یہ کس طرح کا شور ہے تو انہوں نے الرٹ ہوئے اور دیکھا، لیکن جو ملازم ان کے کمرے سے برتن اٹھانے جایا کرتا تھا، وہ جب برتن اٹھانے کے لیے گیا، یہ آواز سنی، ایک ملازم نے تو یہ آواز سنی جس کا نام عالم خان ہے، اور یہ نواب آف کالا باغ کی کتاب کا رائٹر صادق حسین شاہ ہیں، جن کی کتاب میں بھی یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ شور سنا جب کہ کی کرندے ہو، یعنی یہ انہوں نے اپنی اس لینگویج میں کہا، تو بہت زیادہ گستاخانہ انداز میں نواب صاحب کے دونوں بیٹے مظفر اور نواب اسد جو ہیں وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، اور شور بہت زیادہ ایک دم سے اٹھا، لیکن جو ان کا ایک ذاتی ملازم جو کہ برتن اٹھانے جایا کرتا تھا، ملازم خدا بخش، وہ اندر انٹر ہوا، اور اس نے برتن جب اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا کہ نواب صاحب کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور نوابزادہ اسد جو ہیں وہ ان کے اوپر گولی چلا رہے ہیں، تو انہوں نے یکدم سے نوابزادہ ظفر خان نے ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا اور ان کو صوفے پہ جا پھینکا، اور اس کو دھمکی کرائی کہ آپ اگر یہ باتیں باہر جا کے بتائیں گے تو آپ کو یہاں زندہ گاڑ دیا جائے گا۔ اور پھر جب دیکھا کہ نواب صاحب جو ہیں وہ اوندے قلین پہ لیٹے ہوئے تھے، بات یہ کی گئی کہ یہ ہارٹ اٹیک سے گرے ہوئے ہیں، جبکہ معاملہ کچھ ڈیفرنٹ تھا، اور وہ ہارٹ اٹیک سے نہیں، ان کا خون نکل رہا تھا، اور وہ اوندے منہ قالین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ نوابزادہ نے اپنے بچاؤ کے لیے، جب نوابزادہ اسد نے ان کے اوپر، ان کے بیٹے نے جب گولی چلائی، تو بدلے میں انہوں نے 2 گولیاں چلائیں جو کہ اس کے بازو پہ لگیں، لیکن 5 گولیوں کا وار انہوں نے اپنے باپ کے اوپر کیا، جو کہ اس کے بعد اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قالین کے اوپر گر گئے تھے۔ یہ ان کی موت تھی، لیکن اس پہ اگر قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہاں پہ قانونی لحاظ سے کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ اتنی کسی میں جرت نہ تھی کہ وہاں پہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ ان کی موت کے مختلف سوالات کھڑے کیے، اور ان کے بہت زیادہ ان کے اوپر پردے، پراسرار قسم کے پردے ڈال دیے گئے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ مختلف آراء انہوں نے خود ہی دے کے اور اس بات کو کور کیا اور رفع دفع کیا۔ آج یہ ہم نے تمام باتیں نواب آف کالا باغ کی شخصیت کے بارے میں کی، وہ باتیں کی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شخصیت کی بہت زیادہ ایک سیاسی لحاظ سے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اور ان کے علاقے کے حوالے سے انہوں نے جو کارکردگی سر انجام دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے کے لیے کمنٹ دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اور پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔